الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو کامیابی نہ چاہتا۔ ہر بندے کا ارادہ بھی ہے، مقصد بھی ہے، چاہت بھی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، لیکن سارے کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیابی حاصل کیسے ہونی ہے اس کا سب کو پتہ نہیں۔ وہ اپنے اپنے علم کے مطابق کسی نے کامیابی یہ سمجھی کہ کاروبار اگر سیٹ ہو جائے تو کامیابی ہے، اچھی سی ملازمت مل جائے تو شاید یہ کامیابی ہے، زراعت پیشہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فصل اچھی ہو جائے اور جانوروں میں خیر و برکت ہو جائے تو یہ کامیابی ہے۔ ہر ایک نے کامیابی کا چونکہ معیار اور پیمانہ اپنے طور پہ بنایا ہے، اس لیے حقیقی اور اصل کامیابی تک وہ نہیں پہنچ رہے۔ دیکھیں، اگر دنیا اور دولت دنیا کامیابی کی دلیل ہوتی یا کامیابی کی سیڑھی ہوتی یا کامیابی کی ضامن ہوتی تو قارون اور فرعون اس دنیا کے کامیاب شخص ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ حکومت، اقتدار، اختیار، یہ اگر کامیابی کی دلیل، کامیابی کی ضمانت، کامیابی کی ضامن ہوتی تو بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس دنیا سے ناکام اور نامراد لوٹے ہیں۔ قرآن حکیم پھر اس موقع پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامران ہونا چاہتا ہے، جس کو یہ لگے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو جاتے ہوئے کامیاب جا رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک نسخہ بتایا، ایک فارمولہ بتایا، اور اس نسخے اور فارمولے کا نام ہے نماز۔ آپ مؤذنوں کو سنتے ہیں 5 وقت، وہ اللہ کے کہنے پر اللہ کے نائب بن کر، اللہ کے منادی بن کر ہر اذان میں 2 دفعہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، تجارت کے پیچھے بھاگنے والوں، کاروبار کو ترقی کا زینہ اور ذریعہ سمجھنے والوں، اللہ کی طرف سے تمہیں اعلان ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ۔ اگر ان میں کامیابی ہوتی تو اس کائنات کا بنانے والا یہ بتا دیتا کہ وہاں کامیابی ہے، لیکن صبح سے لے کے دوپہر تک، ظہر کی نماز تک بھاگ دوڑ شروع ہے، کوشش ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، مسجد سے باہر اچانک اللہ کی طرف سے پورا شہر گونج اٹھتا ہے حی علی الفلاح۔ وہ کہاں جا رہے ہو؟ کامیابی تو ادھر ہے، کامرانی تو ادھر ہے۔ تو قرآن، اللہ کے پاک پیغمبر اصل
حقیقی پائیدار کامیابی کا نسخہ اور فارمولہ ہمیں دے رہے ہیں۔ قرآن حکیم اسی لفظ سے 18واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ المومنون ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، ساری دنیا اپنے اپنے بنائے ہوئے پیمانے اور معیار کے مطابق کامیابی کی متلاشی ہے۔ کوئی کسی چیز کو کامیابی سمجھ رہا ہے، کوئی کسی چیز کو، لیکن رب سے پوچھے تو رب اعلان کرتا ہے قد افلح المؤمنون۔ پورے قرآن میں کہیں بھی کامیاب تاجر کو کامیاب نہیں کہا گیا، پورے قرآن حکیم میں کامیاب زراعت پیشہ کسی بندے کو کامیاب نہیں کہا گیا۔ جس کی کامیابی کا اعلان اللہ نے کیا اس کے بارے میں فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہوئے ہیں۔ اور یہ قد کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ اتنی پختہ بات، اتنی پکی بات کہ جس میں شک کی گنجائش بھی نہ رہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیابی کا اعلان ان مومنوں کو ہے جنہوں نے اپنی نماز درست کر لی۔ دوسری جگہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے لتڑے ہوئے نفس کو معصیت اور گناہوں سے لبریز ہوئے نفس کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کر لیا، اپنا ورد اور وظیفہ بنا لیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ تو کامیابی اور نماز سمجھو ایک چیز کا نام ہے۔ دیکھو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، فوراً فرمایا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو نماز کہہ لو یا اس کو کامیابی کہہ لو، سمجھو ایک چیز کا نام ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا ناکام اگر دیکھنے ہیں تو وہ بھی دیکھو، ویل للمصلین، دنیا آخرت کی ناکامی اگر دیکھنی ہے کن کو ملے گی؟ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام دیکھنے ہیں تو آؤ قرآن کے آئینے میں دیکھو۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے ویل للمصلین، ہلاکت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تباہی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کن کے لیے؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جنہیں اپنی نماز یاد کوئی نہیں۔ دیکھ لیجیے اللہ کا قرآن کیا فیصلے کر رہا ہے، بالکل صاف طور پہ کامیابی ساری کی ساری نماز میں، اور پوری کی پوری ناکامی نماز نہ پڑھنے میں۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جنہیں نماز یاد کوئی نہیں، اللہ کی عبادت یاد کوئی نہیں۔ تو یہ نماز اصل کامیابی ہے،
اور یہ قرآنی فارمولہ ہے اور یہ قرآنی نسخہ ہے کہ اللہ نے کامیابی ساری کی ساری نماز میں رکھی ہے۔ اچھا، اس دنیا میں جو کامیابیاں ہم سمجھتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ وہ کوئی پائیدار کامیابیاں نہیں۔ یہاں بڑی بڑی فیکٹریاں بیٹھ جاتی ہیں، بڑے بڑے تجارت کے مراکز تباہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لینڈ لارڈ کنگال ہوتے آپ نے دیکھے ہوں گے، تو کیا پھر کامیابی ملی؟ لیکن اگر پوری زندگی بھی سونے کا چمچ لے کے کوئی منہ میں زندگی گزارے، سونے کے برتنوں میں کھانا کھائے اور عیش و آرام کرے، لیکن نماز والی کامیابی نہ ہوئی، تو قرآن اور اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی آخرت تو ناکام ہے ہی ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ ویل ایک جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں نے جنہیں اپنی نماز یاد نہیں، جنہیں تجارت نے اتنا مشغول کر دیا، کاروبار نے اتنا مشغول کر دیا، اور کاروبار اور تجارت تو پھر بھی کسی موقع پہ جا کے نیک کام بن جاتے ہیں، فضول کاموں نے اتنا مشغول کر دیا کہ مؤذن کی اذان اور آواز ان پر کوئی اثر انداز نہیں۔ سوچئے کہ وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی ہے جنت کا حصول۔ جنت میں جو چلا گیا وہ کامیاب، جہنم سے بچ گیا جو وہ کامیاب۔ تو جنت میں کیسے جانا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ کھلنی نہیں، جنت کے دروازے کھلنے ہی نہیں، جنت کے دروازے، جنت کے تالے کھلنے ہی نہیں۔ کیوں؟ کنجی کوئی نہیں، چابی کوئی نہیں، مفتاح کوئی نہیں، کلید کوئی نہیں، کلید کوئی نہیں اس کی ہمارے پاس۔ جس کے پاس نہ ہوئی وہ تالا کبھی بھی کھلنے والا نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلنا ہے نماز کے ذریعے۔ یہ پیغمبر پاک کا ارشاد ہے۔ تو یہ جس قسم کی بھی غلط فہمی لگی ہوئی ہے کہ میں نے چلے جانا ہے آگے بغیر ان چیزوں کے، وہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر اسلام نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں، جنت کا دروازہ کھلنا ہی نہیں جب تک مفتاح اور چابی نماز والی پاس نہیں ہونی۔ اور یہ نماز اللہ کی توحید کا بھی اعلان ہے۔ اگر بندے نے اقرار کر لیا ہے علماء کی محنت سے، اللہ کے فضل سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بندہ اس نتیجے پہ، اس نظریے پہ، اس عقیدے پہ پہنچ گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود اور مسجود نہیں، تو اس کا اعلان، اظہار تب بنے گا جب وہ نماز پڑھے گا۔ اور نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، خالق بھی وہی، رازق بھی وہی، اور عبادات ساری کی ساری کا مجموعہ نماز ہے۔ تو عبادت سے ہی تو پتہ چلنا ہے کہ توحید ہے یا نہیں۔ منہ سے، زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار ہوا، لیکن عمل سے اظہار نہ ہوا، تو پھر اس اقرار کا کیا فائدہ؟ وہ اللہ کی رحمتیں موحد جائیں گے، وہ الگ باتیں ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز سے توحید کے اقرار کا اظہار ہوتا ہے، کہ جو اقرار اس نے کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت میں نے نہیں کرنی، وہ اب اظہار کر رہا ہے، سجدہ اللہ کے سامنے کر رہا ہے، رکوع اللہ کے سامنے کر رہا ہے، قیام اللہ کے سامنے کر رہا ہے، اور اللہ کے سامنے ان عبادات کا اظہار کر کے
ایک موحد اور مسلمان بندہ اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے سجدے صرف ایک اللہ کے لیے ہوں گے، میرے قیام صرف ایک اللہ کے لیے ہوں گے، میری جبین اگر جھکے گی تو وہ صرف ایک اللہ کے لیے۔ تو نماز اللہ کی توحید کا اقرار بھی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اتنے سارے ارشادات نماز کی اہمیت کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً سینکڑوں کے حساب سے آیات ہیں، اور صحاح ستہ جو 6 کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں 1000 سے زائد حدیثیں موجود ہیں جو صرف نماز کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تو نماز کامیابی ہے اور نماز نہ پڑھنا ناکامی ہے، یہ پکی اور پختہ بات ہے۔ اس کا اقرار اور اس کا اعلان اور اس کی تصدیق اپنے عمل سے کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ نماز جو ہے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، زمانے بھر کے اصلاح کرنے والے لوگ اپنے اپنے زاویے سے، اپنے اپنے طریقے سے اس معاشرے کو اصلاح دینا چاہتے ہیں۔ کسی کا کوئی فارمولہ، کسی کا کوئی نسخہ، کسی کا کوئی طریقہ، لیکن قرآن اعلان کرتا ہے کہ معاشرے کو پاک صاف کرنا چاہتے ہو، معاشرے کو اصلاح والا معاشرہ سمجھنا بنانا چاہتے ہو، اللہ نے قرآن حکیم میں یہ اعلان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ساری قسم کی بے حیائیاں نماز سے ختم ہوں گی۔ یہ الفحشاء جمع ہے، اور اسی طرح اس پر الف لام ہے جس کا معنی بھی جمع ہوتا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے حیائیاں ساری نماز ختم کرے گی معاشرے سے، والمنکر، اور ساری برائیوں کے خاتمے کا کارگر اور مفید اور نشانے پہ لگنے والا نسخہ وہ نماز ہے۔ اس لیے کہ نمازی جو سچا نمازی ہے وہ کبھی چور نہیں بنے گا، سچا نمازی کبھی شرک نہیں کرے گا۔ اپنے عمل سے وہ کہہ چکا ہے کہ میری جبین جھکنی ہے تو صرف ایک اللہ خالق و مالک رازق کے سامنے۔ نماز کا قائم کرنے والا صحیح معنوں میں جو قائم کرے وہ مشرک نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرے گا۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے 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 ایک دن آئے گا، اس کا ذہن مانے گا کہ یہ سجدہ کسی اور کا نہیں ہے۔ نمازی کبھی بھی ہیرا پھیری نہیں کرے گا، معاشرہ بھی نہیں کرنے دیتا، وہ کہتا چنگا تو نمازی ہے عقیبہ کر، لیکن نماز خود روک لیتی ہے، ہاتھ پکڑ لیتی ہے بندے کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کی شکایات آئیں نا کسی کی، ایک عورت تھی وہ کچھ کرتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی اور کسی حکم کی خلاف ورزی بھی کرتی تھی، تو بارگاہ رسالت میں یہ معاملہ پیش کر دیا گیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو نماز نہ چھوڑے، اسے کہنا نماز نہ چھوڑے، نماز پڑھتی رہے، ایک دن یہ نماز اس کو اس خلاف ورزی سے خود روک لے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، دنیا والوں معاشرہ پاک صاف کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرآن کا بتایا ہوا یہ فارمولہ عمل میں تو لاؤ، اور یہ بھی یاد رکھیے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
جتنے مرضی آپ شعر پڑھ کے سنا لیں، جتنے مرضی روک لیں، تربیتی اجلاس بلا لیں، تربیتی کنونشن بلا لیں، اور جس طرح مرضی سمجھا لیں، اس معاشرے کی کامل اصلاح نہیں ہو سکے گی کبھی بھی۔ اس معاشرے کی کامل اصلاح تبھی ہوگی جب قرآن کا، اللہ کے بتایا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں لایا ہوا یہ فارمولہ ہم بھی عمل میں نہیں لائیں گے، یہ معاشرہ عمل میں نہیں لائے گا، اس وقت تک یہ بالکل ناممکن ہے کہ یہ معاشرہ اصلاح پذیر ہو اور درستگی آئے اور اچھائی آئے اس معاشرے میں۔ چور چوری کرتے ہی رہیں گے، کوئی ان کو سزا بھی نہیں روک سکتی۔ جاؤ جا کے جیلوں میں دیکھو، پیشہ ور چور پڑے ہیں، پیشہ ور، زندگی گزر گئی ہے، سزائیں لے رہے ہیں، پھر باہر جا کے وہی کام۔ پیشہ ور ڈاکو، سزائیں ان کو کوئی اثر نہیں کر رہی، وہ پھر وہاں جا کے وہی اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک نہیں، کئی مثالیں آپ کے معاشرے میں موجود ہیں، وہی چور، وہی ڈاکو، وہی زانی، وہی شرابی اور وہی حرام خور، سود خور، جب کبھی اللہ کی فضل و کرم سے نمازی بنتا ہے تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کا بتایا ہوا فارمولہ عملی طور پہ بھی ہمیں بتا رہا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں بھی کہانیاں ہوں گی، بڑے بڑے چور جب نمازی بنے، بڑے بڑے ڈاکو جب نمازی بنے تو انہوں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ تو قرآن کا بتایا ہوا یہ فارمولہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جتنی اہمیت دیتے تھے، آپ سن کر اس کی اہمیت آپ کے ذہن میں بھی اجاگر ہونی چاہیے۔ ابو داؤد شریف اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ اذا حضبہ امر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کام پیش آتا، یعنی فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کی تو کوئی معافی نہیں، کوئی گنجائش نہیں، اور اس کی سزا ہے نہ پڑھنے کی۔ جتنی نمازیں بھی اتنی زندگی میں چھوڑی ہیں ان سب کی سزا مقرر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن عام معاملات میں بھی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ اذا حضبہ امر، جب کوئی معاملہ پیش آتا، فزع الی الصلاۃ، تو آپ سب سے پہلی توجہ جو آپ کی ہوتی وہ نماز کی طرف ہوتی۔ یہ معیار، یہ درجہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، بالکل صاف سی بات ہے۔ ہمیں مشکل پیش آتی ہے، ہم ادھر ادھر کی ضرور سوچتے ہیں، اس کو مل لیا جائے، اس سے بات کر لی جائے، ایسے کر لیا جائے، ایسے کر لیا جائے، لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے۔ اللہ توفیق دے کسی کو تو بہت بہتر ہے، لیکن عام معاشرے میں کوئی بندہ ملے تو ملے کہ جس کو مصیبت پیش آئے اور وہ مسجد کی طرف آیا ہو، وہ نماز کی طرف آیا ہو، اس کا ذہن یہ گیا ہو کہ میرے اللہ نے میری یہ مصیبت دور کرنی ہے، میں جا کے اللہ سے رابطہ تو کروں، رجوع تو کروں۔ لیکن پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا۔ اور نماز کی اہمیت دوستو یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس دنیا سے انتقال فرمایا، جب وفات کا وقت قریب آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کے بارے میں امت کو بتلایا کہ میرے بعد ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، پردہ فرما رہا ہوں، انتقال ہو رہا ہے، میری طبی عمر پوری ہو رہی ہے، اپنی امت کو کئی چیزوں کے بارے میں بتا کے گئے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا خیال رکھنا، ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا جو دوسرے ملکوں کے سفیر آئیں ان کا خیال رکھنا، اور ایک ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرائی، بالکل آخری وقت آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں سب کچھ سمجھا کے، پورا پیغام پہنچا کے، لیکن جن خاص اور چند اہم چیزوں کے بارے میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا، ان میں ایک نماز تھی۔
محبت کے دعوے زبان سے کرنا اور چیز ہے، لیکن عمل کر کے دکھانا کہ جس نبی کو محبوب اپنا سمجھتے ہیں، جس نبی سے عشق کا دعویٰ ہے، جس نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، اس نبی نے جس چیز کی اہمیت بتلائی اور فرما کے گئے کہ میرے بعد خیال رکھنا، میرے بعد اس چیز کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، اس چیز کا دھیان کتنا ہے؟ کیا کاروبار میں سے نماز کے لیے ہم وقت نکال پاتے ہیں؟ نیند آئی ہوئی ہو تو نماز کی اہمیت کتنی ہوتی ہے ہمارے پاس؟ تھکاوٹ ہے، نماز کی اہمیت کتنی ہے؟ ان چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ فرض ہے سب پر 5 وقت، ایک نماز چھوڑنے کا گناہ ہے، ایک نماز کا حساب ہونا ہے، اور سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے، اسی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور اسی میں آپ نے فرمایا ہے دوستو فکر کی ضرورت ہے، یہ کوئی کاروائی نہیں بھئی گئے تو پڑھ کے آگے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ، یہ کاروائی نہیں ہے، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اس میں پوچھ گچھ ہے بڑی سخت، اور حساب ہونا ہے بڑا سخت۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز درست ہوئی اس کے باقی اعمال درست ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں غلط فہمی ہے نا بڑی، ایک کو میں نے کہا، پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، میں نے کہا نماز پڑھ کر کہتا میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے میں نماز پڑھوں؟ اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے تمام احکامات میں نمبر 1 حکم نماز کا ہے، پہلے نمبر پہ نماز کا حکم ہے۔ اور یہ دیکھ لینا، رمضان سال بعد، زکوٰۃ سال بعد، حج قسمت سے جس پر فرض ہوا، لیکن نماز کس کو معاف ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں ہے معاف، نماز ان پر بھی فرض تھی۔ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا اپنی کتاب میں، یہ اس زمانے میں یہ سوچیں تھیں، یہ جو ابھی اس پہلو کو میں نے چھیڑا نہیں، یہ جو بعض ملنگ بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں تہاڈی 5 ویلے تو ساڈی ہر ویلے، یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، یہ بالکل دین کے خلاف ایک سازش ہے کہ اس طرح کہنا کہ تہاڈی 5 ویلے ساڈی ہر ویلے، یہ کسی کو معاف نہیں ہے، کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو حضرت جن کا میں نام لے رہا ہوں ان کو آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ داتا صاحب، انہوں نے لکھا ہے اگر اس لائن کے اوپر چل کے بھی، ویسے وہ لائن ٹھیک تھی، ان کی نقالی جنہوں نے کی، جنہوں نے سارا حلیہ بگاڑا ہے وہ غلط ہیں، جنہوں نے یہ تصوف کا سلسلہ، یہ نیکی کا، یہ پرہیزگاری کا، یہ